अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आज से हम ये कोर्स शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है अमली तजवीद या अप्लाइड तजवीद। इसका मतलब है कि हम कुरान मजीद को पढ़ने में हमारी जो गलतियां हैं उनको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे, कुरान मजीद को सही तरह से पढ़ना सीखेंगे। तो ये जो कुरान मजीद को सही तरह से पढ़ना है, तजवीद के कवायद के मुताबिक पढ़ना, इसको कहते हैं अमली तजवीद। ठीक है, एक होती है इल्मी तजवीद जिसमें तजवीद के कवायद और ज़वाबित को सीखा जाता है, उसके रूल्स को सीखा जाता है, उसकी इस्तिलाहात को, टर्मिनोलॉजीज़ को सीखा जाता है, उसको इल्मी तजवीद कहते हैं। ठीक है, उसका सीखना जो है वो फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर आपको बहुत ज़्यादा रूल्स तजवीद के नहीं आते या आपको उसकी बहुत डिटेल्स नहीं पता, लेकिन आप कुरान सही पढ़ लेते हैं तो ठीक है, उस पे आपको गुनाह नहीं है। लेकिन अगर आप कुरान सही नहीं पढ़ते, आपको मालूम है कि आपके कुरान पढ़ने में बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन आप उसके लिए फ़िक्रमंद नहीं हैं और आप ये सोचते हैं कि ये सीखना इतना ज़रूरी नहीं है, हम पढ़ तो रहे हैं जैसा भी पढ़ रहे हैं, या हम क्योंकि अरब नहीं हैं और इसलिए हमारी गलतियां हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं। तो अमली तजवीद जो है उसका जो हुक्म है वो क्या है, ये फ़र्ज़ आइन है। यानी कुरान मजीद को सही पढ़ना, उसकी हरूफ की सही अदायगी करना, उसको तजवीद के कवायद के मुताबिक पढ़ना, ये अमली तजवीद है और इसका हुक्म है फ़र्ज़ आइन। यानी हर मुसलमान के लिए ये लाजिम है, फ़र्ज़ है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप ऑप्शन में छोड़ देंगे कि जब हम फ़ारिग होंगे, अगर कभी टाइम मिला तो सीख लेंगे, क्योंकि कुरान पढ़ना इबादत है और इबादत जो है वो उसी तरह की जाती है जिस तरह से उसको करने का तरीका होता है। मसलन अगर आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको नमाज़ पढ़नी नहीं आती, तो आप क्या करेंगे, नमाज़ पढ़ना सीखेंगे। तो इसी तरह अगर कुरान में भी गलतियां हैं तो उनको ठीक करने की हमें कोशिश करनी है, उसको सीखने की कोशिश करनी है। ठीक है, उस कोशिश के बावजूद भी अगर हमसे गलतियां रह जाती हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन उसको सीखने की कोशिश ही ना करना, इस पे हम गुनहगार हो सकते हैं। तो हमारी इस कोर्स में जो कोशिश होगी वो ये होगी कि हम अपनी जो क़िराअत की, तिलावत की जो गलतियां हैं उनको ठीक करें। इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि जो इस्तिलाहात हैं या बहुत ज़्यादा जो मुश्किल अल्फाज हैं उनका इस्तेमाल में ना करूँ। तो आज जो हमने पढ़ना है वो है हरकत, और हरकत आप लोगों को पता है क्या होती हैं, ज़ेर ज़बर पेश, ये तीन जो है ये हरकत कहलाती हैं। और इन तीनों को हरकत क्यों कहते हैं, क्योंकि हरकत का मतलब है किसी चीज़ को बहुत हल्की सी जुम्बिश देना, बहुत हल्का सा हिलाना। तो इसका मतलब जो है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चलाना या बहुत लंबा देर तक खींचना नहीं है, बल्कि क्या है, हल्का सा हिलाना। तो हरकत जो होती हैं उनकी मिक़दार बहुत छोटी सी होती है, इनको लंबा नहीं करना होता। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं कि यानी ज़बर की मिक़दार कितनी है, एक हरकत। ठीक है, या उसको हम 1 काउंट कह सकते हैं। इसी तरह ज़ेर की और पेश की, क्योंकि जब हम नेक्स्ट लेसन में हरूफ मद्दा पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि हरूफ मद्दा जो है उनकी मिक़दार हम किस तरह से बयान करते हैं, 2 हरकत। ठीक है, तो हरूफ मद्दा जो है वो उनको हम क्योंकि थोड़ा सा लंबा खींचते हैं तो उसको जो है हम 2 हरकत लंबा करते हैं। लेकिन ज़ेर ज़बर और पेश जो है वो हरूफ मद्दा से आधे होते हैं मिक़दार में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बा ज़बर क्या होगा, बा ज़बर बा। ठीक है, बा ज़बर बा नहीं होगा, ये गलत है। इसी तरह बा पेश बू, ठीक है, बू नहीं होगा। इसी तरह बा ज़ेर बी, बी नहीं होगा। बा बू बी, बा बू बी। ठीक है, बस इसको इतना ही लंबा करना है। अगर हमने इसको ज़्यादा लंबा किया तो फिर ये हरूफ मद्दा की तरह लंबे हो जाएंगे। तो ज़ेर ज़बर पेश को हमने लंबा नहीं करना, इसको हमने सिर्फ एक हरकत ही पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं ज़बर को। ज़बर की अलामत आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि क्या होती है। हर्फ के ऊपर टेढ़ी सी लकीर होती है। इस पिक्चर को आपने जो है वो जहन में रखना है, और इस पिक्चर के हिसाब से आपने देखना है कि ज़बर की जो अदायगी है वो किस तरह से होती है। ठीक है, पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि ज़बर को हमने लंबा नहीं करना, यानी कि बा ज़बर बा, बा ता सा, जा हा खा। ठीक है, इसका मतलब बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, ये नहीं है, बा ता सा। ठीक है, बस इतना इनको पढ़ना है, ज़्यादा लंबा नहीं करना। दूसरा, इसकी अदायगी का तरीका क्या है कि इसमें मुंह थोड़ा सा खुलेगा। अगर आप ये पिक्चर देखें तो दोनों दांतों में थोड़ा सा गैप है, यानी जो आपका जबड़ा है, जो आपका जॉ है, वो ऊपर नीचे बहुत थोड़ा सा खोलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खोलना। अगर हम बहुत ज़्यादा खोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो फिर अलिफ मद्दा बन जाएगी, बा
تا سا، یہ اتنا بڑا منہ نہیں کھولنا. زبر کے لیے بہت تھوڑا سا گیپ دینا ہے، بہت تھوڑا سا کھولنا ہے ہم نے دونوں جوز کو. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر ہم بالکل بند رکھیں گے ب ت ز ج ہ خ، تو یہ بھی ادائیگی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ نے منہ کھولا ہی نہیں، منہ بالکل ہی بند میں ہی آپ نے ب ت س ایسے نہیں پڑھنا، ب تا سا. ٹھیک ہے. دوسری بات کیا ہے، اگر آپ یہاں پہ جو زبان ہے اس کی پوزیشن کو دیکھیں تو یہ جو زبان ہے یہ ایسے اسٹریٹ ہے. ٹھیک ہے، فلیٹ ہے، یہ کہیں سے بھی اٹھی ہوئی نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھی ہوئی ہو یا یہاں سے اٹھی ہوئی ہو یا پیچھے جڑ سے اٹھی ہوئی ہو. تو زبر کی ادائیگی میں جو زبان ہوتی ہے وہ راحت کی پوزیشن میں ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ریلیکس ہوتی ہے. زبر کی ادائیگی میں زبان کیسی ہوتی ہے؟ ریلیکس ہوتی ہے، راحت کی پوزیشن میں ہوتی ہے. صرف مخرج پہ لگے گی، لیکن اس کے علاوہ کہیں سے بھی آپ نے زبان کو منہ میں گول مول نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ورنہ آپ کی جو زبر کی آواز ہے وہ خراب ہو جائے گی. تو با کے لیے، زبر کے لیے کیا دو چیزیں ہیں؟ منہ کو تھوڑا سا کھولنا ہے، اور دوسرا زبان جو ہے وہ ریلیکس ہوگی، فلیٹ ہوگی، راحت کی حالت میں ہوگی، کہیں سے بھی اٹھی ہوئی نہیں ہوگی. پھر یہ کہ زبر کو جھٹکے کے ساتھ یا اچھال کے نہیں پڑھنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ مثلاً الذین یؤمنون بالغیب، اب یہ ساری زبریں کیا ہوئیں؟ نہ ایسے کر کے اچھل گئیں، تو ان کو اچھال کے نہیں پڑھنا، ان کو آرام سے پڑھنا ہے. الذین یؤمنون بالغیب. ٹھیک ہے. تو ان کو آپ نے بہت زیادہ یعنی چھوٹا کرنے کے لیے کئی دفعہ ہم کیا کرتے ہیں، با زبر با تا زبر تا، ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ زبر کو مجہول یا ٹیڑھا نہیں پڑھنا، یعنی اس کا جو اینگل ہے وہ آپ نے اسٹریٹ رکھنا ہے. جیسے ہم اردو میں کئی دفعہ کیا بول دیتے ہیں، رحمان، رحمت. ٹھیک ہے. تو یہ زبر کی آواز نہیں ہے. زبر کی آواز کیا ہوگی؟ رحمان، رحمت. ٹھیک ہے. اسی طرح نعبدو، یہ ٹھیک نہیں ہے. کیسے پڑھیں گے؟ نعبدو، نعبدو. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ جو موٹے حروف ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی زبر بھی موٹی ہوتی ہے. مثلا خلق، 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 صدق. ٹھیک ہے. اور پھر ہم را کے جب قواعد دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ را ایسا لیٹر ہے جو کچھ حالات میں موٹا پڑھا جاتا ہے، تو را پہ جب زبر ہو تو را کو ہم موٹا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں زیر کی ادائیگی. زیر میں بھی سب سے پہلی بات یہی ہے کہ آپ نے اس کو لمبا نہیں کرنا، یعنی بی تی سی ایسے نہیں پڑھنا. کیسے پڑھنا ہے؟ بی تی سی. دوسری چیز کیا ہے کہ زیر کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے؟ زیر کی ادائیگی میں ہم نے جو ہمارا نیچے والا جبڑا ہے اس کو تھوڑا سا نیچے کرنا ہوتا ہے، نیچے والے جبڑے کو تھوڑا سا نیچے کی جانب لے جانا ہوتا ہے. اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ زبان جو ہے وہ درمیان سے تھوڑا سا بلند ہوتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں زیر کی ادائیگی میں ضروری ہیں. کیا؟ ایک تو یہ کہ آپ نے جو نیچے والا جبڑا ہے اس کو تھوڑا سا نیچے کرنا ہے، اور دوسرا زبان درمیان سے تھوڑی سی اٹھ جائے گی. بی، تی، سی. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کئی دفعہ جب ہماری زیریں کیونکہ بہت زیادہ مجہول ہوتی ہیں اور ہم کیسے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کو روکنے کے لیے اکثر کہہ دیا جاتا ہے کہ جو آپ کے جو ہونٹ ہیں ان کو آپ اسمائلنگ پوزیشن میں لے آئیں یا دائیں بائیں اس کو پھیلا لیں مسکرانے کے انداز میں. تو یہ جو ہے بگنرز کے لیے اس کو باریک کرنے کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن اس کی عادت آپ نے نہیں ڈالنی کیونکہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کبھی بھی کسی قاری کو دیکھیں پڑھتے ہوئے تو آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ زیر کی ادائیگی میں ہونٹوں کو ایسے سائڈ پہ پھیلائیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو عادت نہیں بنانا. زیر کے لیے ہونٹوں کو سائڈ پہ پھیلانے کا کوئی بھی کام نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، نیچے والے جو کو تھوڑا سا نیچے کی طرف لے جانا ہے اور زبان درمیان سے تھوڑی سی معمولی سی اوپر اٹھے گی، وہ خود ہی اٹھ جائے گی، اس کے لیے آپ کو کوئی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بی، تی، سی. ٹھیک ہے. زیر کو مجہول نہیں پڑھنا. مجہول کیسے ہوتا ہے؟ یعنی بے تے تے، بی کی جگہ آپ اس کو اس اگر ساؤنڈ میں پڑھیں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ زیر مجہول ہو رہی ہے. تو آپ نے زیر کو باریک رکھنا ہے. اسی طرح جیسے ہم نے زبر کی بات کی تھی کہ زبر کو اچھالنا نہیں ہے، تو اسی طرح کئی دفعہ زیریں بھی اچھل جاتی ہیں، جیسے رب السماوات والارض وما، اس طرح سے. ٹھیک ہے. تو اس کو اچھال کے نہیں پڑھنا، اس کو آرام سے ریلیکس ہو کے پڑھنا ہے، نرمی کے ساتھ. رب السماوات والارض. ٹھیک ہے.
اور پھر یہ کہ جو موٹے حروف ہیں ان کی ادائیگی میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ جو زیر ہے وہ مجہول ہو جاتی ہے، یعنی حرف کو موٹا کرنے کے لیے ہم زیر کو ہی جو ہے وہ مجہول کر دیتے ہیں. مثلاً افوقی، قی نہیں ہے، قی، افوقی، صراطی، ٹھیک ہے، اس کو صراطی نہیں پڑھنا، صراطی، ٹھیک ہے. تو ان باتوں کا آپ نے زیر کی ادائیگی میں خیال رکھنا ہے. پھر تیسری جو حرکت ہے ہمارے پاس وہ ہے پیش کی حرکت. پیش جو ہے اس کی بھی علامت آپ کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے. پیش کی بھی مقدار کو ہم لمبا نہیں کرتے، یعنی کہ بو تو سو ایسے نہیں ہے. کیسے پڑھیں گے؟ بو تو سو، جو ہو ہو، ٹھیک ہے. اور اس کی جو ادائیگی ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ دونوں ہونٹوں کو آگے کو گول کر کے ہم ایک سرکل بناتے ہیں، ٹھیک ہے. ہونٹوں کو گول کر کے ایک چھوٹا سا آپ نے دائرہ بنانا ہے ہونٹوں سے، اور پھر آپ نے پیش کو ادا کرنا ہے. اگر آپ یہ پکچر دیکھیں تو اس میں یہ جو ہونٹوں کی شیپ ہے، اس طرح سے آپ نے آگے کو لا کے ہونٹوں کو بالکل گول کرنا ہے کہ ان کے بیچ میں بہت چھوٹا سا سوراخ باقی رہ جائے، ٹھیک ہے. بو بو. اگر آپ اس کو بالکل گول نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پیش مجہول ہو جائے گی. کیسے مجہول ہو جائے گی؟ بو تو سو، ٹھیک ہے. تو یہ پیش کی آواز نہیں ہے. کیا آواز ہے؟ بو. اس کے لیے آپ نے پورا ہونٹوں کو بالکل گول کر کے چھوٹا سا سرکل بنانا ہے، ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا ہوتی ہے پیش میں کہ زبان کی جڑ جو ہے وہ بالکل معمولی سی اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں پکچر میں تو یہ اوپر تالو ہے ریڈ کلر کا اور یہ زبان ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ زبان اس میں بالکل فلیٹ اسٹریٹ نہیں ہے جیسے کہ زبر میں تھی، نہ ہی درمیان میں سے اٹھی ہوئی ہے جیسے کہ زیر میں تھی، بلکہ پیچھے سے، بالکل پیچھے سے زبان کی جڑ تھوڑی سی اوپر اٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. یہ اتنی نہیں اٹھی ہوئی جتنی ہمارے حروف کو جب ہم موٹا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ زبان کی جڑ کو اوپر تالو کی طرف اٹھائیں. یہ اتنا زیادہ بلند نہیں ہوتی، صرف ہلکی سی. جب آپ کہتے ہیں بو بو تو آپ خود محسوس کریں گے کہ زبان پیچھے سے تھوڑی سی خود ہی اٹھ جاتی ہے. اس کے لیے بھی آپ نے خود سے کچھ نہیں کرنا. یہ پیش کی ادائیگی میں نارملی خود ہی ایسا ہوتا ہے کہ زبان پیچھے سے اوپر اٹھتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے ہونٹ پورے گول کرنے ہیں، آواز کو لمبا نہیں ہونے دینا اور اس پہ بھی جھٹکا نہیں دینا. یعنی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ ایسے نہیں پڑھنا. کیسے پڑھنا ہے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ٹھیک ہے. یعنی ہر پیش کو آرام سے آپ نے پڑھنا ہے، اچھال اچھال کے نہیں پڑھنا. اب ہم نے تینوں حرکات کو دیکھ لیا ہے کہ ان کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے. اب ہم تھوڑی سی اس میں مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے، اور یہی پریکٹس کے جو 2 پیجز ہیں یہ آپ لوگوں نے ریکارڈ کر کے اپنی آڈیو میں اپنے گروپس میں سینڈ کرنے ہیں. اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ پیش، زیر، زبر تینوں میں سے کوئی بھی حرکت مجہول نہ ہو، حرکات کو مکمل پڑھنا ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کو لمبا نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے. مثلاً رسولو، رسولو، ٹھیک ہے. اس کو رسولو یا رسولو یا رسولو ایسے نہیں پڑھنا. تینوں جو پیشیں ہیں وہ ایک جتنی رہیں گی. رسولو. اسی طرح ربوعو، ٹھیک ہے. تینوں پیشیں ایک جتنی. ربوعو ایسے نہیں کرنا، کسی بھی ایک حرکت کو لمبا نہیں کرنا. پھر سبولا، سبولا، تینوں حرکات کو چھوٹا رکھنا ہے. وجیدہ، لعینا، فعیلا، سئیلا، حبوکی، افقی، خلق، خلق، تزر، قضی، یہب، فتح، اخر، ٹھیک ہے. اسی طرح نیکسٹ پیج پہ دیکھتے ہیں. خبوث، خبوث، اس کو خبوث یا خبوثا یا خابوثا ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے. خبوث، حسن، صحف، اعظ، ذکر، کتب، سقط، وهو، حشر، حشر، جعل، عرض، قرئ، قرئ، منع، ظلم، وعد، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ لوگوں نے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور پھر اس کو گروپ میں سینڈ کرنا ہے.